नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। मोहतरम सामईन किराम, आइए आज मेहमान नवाज़ी के ताल्लुक़ से कुछ बयान करते हैं। मेहमान नवाज़ी ईमान की अलामत और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का तज़किरा फ़रमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज़ थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत अहादीस में मेहमान नवाज़ी होने की बयान की गई है। मोहतरम सामईन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले वो इंसान हैं जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाज़ी की रस्म जारी फरमाई। उनका मामूल ये था कि कभी तन्हा खाना ना खाते, बल्कि हर खाने के वक्त तलाश करते थे कि कोई मेहमान आ जाए उसके साथ खाएं। एक रोज़ खाने के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान की तलाश शुरू की तो एक अजनबी आदमी मिला। जब वो खाने पर बैठा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहो। उसने कहा कि मैं जानता नहीं अल्लाह कौन और क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दस्तरखान से उठा दिया। जब वो बाहर चला गया, अल्लाह का पैगाम लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तो उसके कुफ्र के बावजूद सारी उम्र उसको रोज़ी दी, उसको रिज़्क़ अता फरमाया, और आपने एक लुक़मा देने में भी बुख़्ल किया। ये सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़े और उसको वापस बुलाया। उसने कहा कि जब तक आप इसकी वजह न बतलाएं कि पहले क्यों मुझे निकाला था और अब फिर क्यों बुला रहे हैं, मैं उस वक्त तक आपके साथ नहीं जाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या बतलाया। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को सुनकर मुसलमान हो गया। उसने कहा कि वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है वो रब बड़ा करीम है कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गया और मोमिन होकर बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह के प्यारे हबीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौकान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह ताला और क़यामत पर ईमान रखता हो वह अपने मेहमान का एहतराम करे। एक मरतबा एक आदमी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं किसी शख्स के पास जाऊँ, वो मेरी मेहमान नवाज़ी ना करे और ना मुझे दावत दे, फिर वो मेरे पास आए, मेरे पास से गुज़रे, तो क्या मैं उसको अपना मेहमान बनाऊं कि उससे बदला लूं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे अपना मेहमान बनाओ, यानी उसने तुम्हारे साथ बेमुरव्वती की है तो तुम उसके साथ बेमुरव्वती ना करो, तुम उसे हक़ मेहमानी दो, बुराई का बदला भलाई से दो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस नकल की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान को नापसंद ना करो। जो शख्स मेहमान को नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उस शख्स को नापसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया तो आपने एक यहूदी के पास अपनी ज़िरा रखकर उस मेहमान की ज़ियाफ़त की। इमाम गज़ाली फरमाते कि मेहमान की दावत से शोहरत और फ़ख्र का इरादा नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहमान नवाज़ी सुन्नत के इरादे से करनी चाहिए और मेहमान को खुश करने के इरादे से दावत का एहतमाम करना चाहिए। मोहतरम सामईन किराम, जब कोई मेहमान तुम्हारे पास आए तो उसकी ज़ियाफ़त के वक्त तुम्हारे दिल में ये ख़याल नहीं आना चाहिए कि वह इस दावत के एवज़ तुम्हें कोई चीज़ देगा या तुम उससे कोई दुनियावी काम हासिल करोगे, वरना
اس دعوت سے نہ اخلاص کی دولت تمہیں نصیب ہوگی، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سید علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کی تعظیم و تکریم نہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لوگ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے آنے پر خوش ہو، سنت نبوی کے مطابق ان سے حسن سلوک اور خاطر تواضع کرے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بطور مہمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے مہمان کے کھانے کے متعلق کہا تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے عرض کیا کہ پانی کے سوا یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجلس میں اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو آج کی رات اس کو مہمان بنائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور کھانا کھاتے وقت چراغ بھی بجھا دینا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں مہمان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، مگر انہوں نے خود کھانا نہیں کھایا، مہمان کو ہی کھانا کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب صبح حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تمہارے رات کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے رب پر، اپنے رب کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اور خود انہیں اس چیز کی سخت ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ تمامی حضرات نے ان احادیث کو سماعت کیا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کی کیسی مہمان نوازی کی۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہمان کا احترام و اکرام کیسے کرنا چاہیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کا احترام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ محترم سامعین کرام، مہمان کے اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ کھاؤ اور اسے اکیلا کھلا کر وحشت میں مبتلا نہ کرو، نیز تمہارے پاس جو بہترین چیزیں ہوں اس سے مہمان کی ضیافت مہمانی کرو۔ مہمان نوازی کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ مہمان نوازی کرنا آداب اسلام، انبیاء و صالحین کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے کہ جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچ جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن کر جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب پورا سال ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم میں ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں کھلائے گا۔
محترم سامعین اکرام، مہمان کے تعلق سے آپ نے احادیث کو سماعت فرمایا۔ اب ہمیں میزبانی کے آداب کیا ہیں، مہمانوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، مہمان کے سامنے کھانا حاضر کرنے میں جلدی کی جائے۔ کھانے میں اگر فروٹ یا پھل وغیرہ ہوں تو پہلے فروٹ یا پھل پیش کیے جائیں۔ مختلف قسموں کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانا پہلے پیش کیا جائے تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسے کھا لے۔ جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہیں اٹھانا چاہیے۔ مہمان کے سامنے اتنا کھانا رکھنا چاہیے کہ جو اس کے لیے کافی ہو، کیونکہ کفایت سے کم کھانا رکھنا مروت کے خلاف ہے اور ضرورت سے زیادہ رکھنا بناوٹ اور دکھلاوا ہے۔ تو جتنی مہمان کو ضرورت ہو اس حساب سے کھانا رکھنا چاہیے۔ مہمان کو چاہیے کہ جہاں اس کو بٹھایا جائے وہیں بیٹھے اور جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش دلی سے اس کو کھائے پیے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو میرے بھائی، آپ تمام حضرات نے سنا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کیسی کرنے چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ پاک ہمیں میزبانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔